ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت حیات۔ شیب ابی طالب میں محاصرہ۔ جب دشمن اسلام نے دیکھا کہ بے شمار ظلم اور مخالفت کے باوجود حق پرستوں کے قدم نہیں ڈگمگا سکے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا معاشی مقاطعہ بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام اہل قریش اور کفار و مشرکین متحد ہو کر اس بات پر تل گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ و دعوت اسلام سے باز رکھنے کے لیے بنو ہاشم سے ہر قسم کے معاشی اور معاشرتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں اور ان سے کوئی لین دین نہ رکھا جائے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مخالفین کے یہ تیور دیکھے تو بے بسی کے عالم میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، پیارے بھتیجے، میں تنہا کمزور اور ناتواں آدمی حالات کا مقابلہ کہاں تک کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ میرے نازک کندھوں سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے؟ یہ سن کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم استقامت اور عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، چچا جان، دعوت اور مخالفت کا یہ سیلاب جو میرے چاروں طرف سے امڑ کر آیا ہے میرے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر شرق سے غرب تک تمام دنیا بھی میری مخالفت پر اتر آئے اور کوئی ایک بھی روئے زمین پر میرا حامی و مددگار نہ رہے، تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت ارادی اور عزم و استقلال کا یہ عالم دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، اگر تیرا عزم و ارادہ اتنا پختہ اور غیر متزلزل ہے تو جا اپنا کام کرتا رہ۔ جب تک ابو طالب کی جان میں جان ہے، وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک تیری حفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوگا۔ جب نازک ترین حالات اور سنگین ترین خطرات میں جب سرزمین مکہ کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زوجہ مطہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ اس گھاٹی میں حفاظت کے لیے محصور ہو گئے، جسے شیب ابی طالب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس گھاٹی میں جو ایک طرح کا قید خانہ تھا، اور آپ کے خاندان نے 3 سال تک ناقابل بیان مصائب اور تکلیفوں کے جلوں میں بسر کیے۔ جب 3 سال بعد یہ مقاطعہ ختم ہوا اور قید و بند کی صعوبتوں سے رہائی نصیب ہوئی تو بیماری اور کمزوری کے عالم میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ابھی وہ سال ختم نہ ہوا تھا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دوہرے صدمے کی بنا پر جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی سال میں اٹھانا پڑے، اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ وفات کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر محیط ہے گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ ان 25 سالوں میں 15 سال اعلان نبوت کے سے پہلے کے اور 10 سال بعد کے تھے۔ یہ تمام تر زندگی انتہائی پرمسرت اور خوشگوار تھی، تمام امت کے لیے ایک روشن اور قابل تقلید مثال کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات کا آپ کی ذات اور مشن سے محبت، وابستگی، قلبی تعلق، وفاداری، حسن سلوک، بے دریغ مال و دولت خرچ کر دینے کا جذبہ
اور ہر معاملے میں آپ پر اعتماد کس درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، اور جس انداز سے انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق زوجیت ادا کیا، وہ نہ صرف تاریخ اسلام کا ایک انتہائی روشن باب ہے، بلکہ تمام خواتین کے لیے بصیرت افروز اور سبق آموز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔